السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیڈ اے ملک۔ بڑے خاص موضوع لے کر آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور اس کے حوالے سے جو بات ہونا بڑا ضروری تھی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب ایم ایچ چوہان صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بین الاقوامی امور پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، دانشور تو ہیں ہی ہیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بڑے زبردست پروگرام آپ ان کے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ بین الاقوامی امور کے اوپر بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں اور بہت سارے ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں، تو اسی لیے خصوصی طور پر مدعو کیسے ہیں چوہان صاحب آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، سب سے جو آج ہمارا موضوع بھی ہے چوہان صاحب وہ یہ ہے کہ لوگ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک اس طرح لگتا ہے جیسے ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ 2025 میں 6.5 لاکھ جو پاکستانی تھے وہ بیرون ممالک ملازمتوں کے لیے یا دیگر سلسلوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیگریشن آفسز ہیں، ایمبیسیز ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، کوئی امریکہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی انگلینڈ جانا چاہ رہا ہے، کوئی مڈل ایسٹ جانا چاہ رہا ہے، کوئی کہاں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں دیکھ رہا تھا فیکٹس اینڈ فگرز، ہمارے تقریباً 3000 سے زیادہ تو 2025 میں ڈاکٹرز باہر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، اس دوڑ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو لوگوں میں لگے کہ ہم نے باہر ہی جانا ہے؟ سر پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پہلے بھی ایسے ہی لوگ جایا کرتے تھے، پہلے امیگریشن اتنی نہیں تھی، لوگ اپنے ملکوں میں خوش تھے، جو کچھ ان کو ملتا تھا اس پہ مطمئن تھے۔ اب بات یہ ہے کہ سینس آف انسیکیورٹی زیادہ ہے اپنے ملک میں، اپنے ملک کے معاملات پہ، قانون پہ اور اپنے سسٹم پہ ان کو اعتبار نہیں ہے اور خوف زدہ ہیں۔ پیپل آر انسیکیور، اور اس انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ ملک چھوڑنے پہ مجبور بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ۔ جی ہاں، یہ بیسک انسیکیورٹی ہے اور انسیکیورٹی ہمارے سسٹم کی وجہ سے ہے۔ تو باقی جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بیرونی ممالک میں وہ ہم سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یورو ہم سے بہتر ہے، مڈل ایسٹ بھی ہم سے بہتر ہے، اور یورپ اس لیے بہتر ہے کہ وہاں ایک سسٹم، اچھا سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ڈیموکریسی ہے، معاشی انصاف ہے اور سوشل جسٹس بھی ہے، اور آدمی محنت کرے تو اس کو اچھا صلہ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں جو لوگ گئے تھے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، ان کو دیکھ کر اب نئی نسل بھاگ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ ٹارگٹ حاصل کر پائیں گے جو 60 سال پہلے جنہوں نے حاصل کیا تھا۔ اب یہ میرے خیال میں یہ طفل تسلی ہے، یہ کبھی ان کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ جو 50 سال پہلے جو لوگ تھے، ہم نے جو دیکھا 20 سال پہلے بھی گئے، ان کے لیے حالات بہت سازگار تھے، وہاں کا ویلفیئر، ان کو سسٹم جو تھا وہ فیور کر رہا تھا، جاب اپرچونیٹیز زیادہ تھیں، نیشنلٹی جلدی مل جاتی تھی، نیشنلٹی جلدی مل جاتی تھی، اور کاسٹ آف لیونگ کم تھی۔ اب وہ جو ہے وہ سارا الٹ ہو گیا ہے۔ اب انگلینڈ میں دیکھیں کہ اب میگریٹر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو 10 سال سفر کرنا پڑتا ہے، 10 سال شادی کر کے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی 10 سال بعد نیشنلٹی ملے گی، 10 سال نیشنلٹی، اور اس پہ سارے بینیفٹ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ ان کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، کاسٹ آف لیونگ اتنی ہائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس وجہ سے میں ایک سال میں دیکھتا ہوں کہ میرے قرب و جوار میں بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی لڑکیاں ہوئی ہیں وہ بھاگ گئی ہیں، لڑکے بھاگ گئے ہیں کہ وہ گٹھے نہیں رہ سکے کہ برڈن بہت زیادہ ہے، گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی۔ ہاں، ایک چیز تفریح تباہ کے لیے کہ ایجڈ لوگوں کے ساتھ، سنجیدہ لوگوں کے ساتھ جو شادی کر کے گئے وہ سیٹل ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شادی کر کے لڑکی جانا چاہے تو ذرا ایجڈ بندے سے کرے، ایجڈ سے کرے، ہم نہیں کہیں کہ ہمارے ساتھ کرے، بات یہ ہے کہ ایجڈ کے ساتھ کرے۔ ایجڈ آدمی سیٹل ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اور آلموسٹ وہ لڑکا ہو یا لڑکی آخری لو ہوتی ہے، آخری چوائس ہوتی ہے، میچور ہوتے ہیں، سیٹل ہوتے ہیں۔ تو نوجوان لڑکیوں پر جب برڈن پڑتا ہے، NHS کا برڈن پڑتا ہے، دوسرا پڑتا ہے، فیسیں انہیں پے کرنی پڑتی ہیں، ٹیکس پے کرنے پڑتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ لڑکی پہ لگا دیتے ہیں، یا لڑکی نے لڑکے کو منگوایا ہے تو لڑکی اس کے لیے پے کرتی ہے، تو ان کی زندگی ہارڈ ہو جاتی ہے، they can't enjoy anymore۔ تو اس وجہ سے اب صورتحال بدل گئی ہے۔ اس لیے اب میرے خیال میں اپنے ملک میں اپنا جیون ساتھی چن لیں، اپنے ملک میں شادی کے چکر میں نہ رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز ہیں، آپ اس سے نہ بھاگیں، آپ کے پاس بہت سی چیزیں، ایمرجنگ مارکیٹ ہے، مواقع موجود ہیں، ترقی کے امکانات موجود ہیں، آپ کسی بھی شعبے میں محنت کر کے باوجود زندگی گزار سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یورپ میں ہی جانا ہے، میں اس کا خیال نہیں۔ ہم اس کو دو نظر سے دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے پاکستانی باہر جائیں گے، زر مبادلہ ذرا زیادہ آ جائے گا اور ملک کے لیے فائدہ ہوگا۔ ہم کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، یا اپنی بہت ساری اسکل جیسے باہر جا رہی ہے، ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، اور اچھی اسکل جو ہماری کریم ساری نکل رہی ہے نا جی، کریم نکل رہی ہے، ہم نے جو آدمی تیار زر مبادلہ آنا زیادہ فائدہ مند ہے یا کریم کا نکل جانا ملک کے لیے؟ زر مبادلہ اگر اس صورت میں آئے کہ آپ نے
لوگوں پہ لگے, عوام پہ لگے تو ایک اچھا پہلو ہے, مگر یہ ہے کہ لوگوں کا جانا بھی باہر یہ بھی نقصان دہ ہے. آپ کے ایکسپرٹیز ماہرین جتنے بھی اس ملک میں رہیں گے وہ آپ کے ملک کے لیے فائدہ مند رہیں گے. کہ اچھا پڑھا لکھا کسان جو ہے وہ بھی کارآمد انسان ہوتا ہے, ایک پڑھا لکھا مستری بھی جو ہے میکینک ہے وہ بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے, معاشرے کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو جو ہے ہمارا لیکن چلیں اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں, نوکریاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور سرکاری نوکریاں بھی اب تو ختم کی جا رہی ہیں, اور بھی بہت سارے مسائل مطلب پیدا ہو رہے ہیں, اور مہنگائی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ خوفناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو اشاریہ ہمارے معیشت کے ماہر دیتے ہیں تو سارے فیک ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اصل میں جو لوگ اس گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو سفر کر رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی جو کا جن جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہو چکا ہے. متوسط جو پہلے لوگ ہوتے تھے وہ غریب ہو چکے ہیں, اور جو امیر تھے وہ متوسط ہو چکے ہیں. قطع کلامی ہو رہی ہے. انفلیشن پاکستان میں اگر 5-6% ہے, انگلینڈ میں بھی اتنی 4-5 ہے. ترکی میں آپ ترکی میں دیکھیں 40% اور 70 پہ مطلب مہنگائی وہاں پہ بھی بڑی ہے, ان ممالک میں 40 پہ آ گئی ہے. نہیں لیکن میں کچھ اور تناظر میں پوچھنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ مہنگائی, بے روزگاری جو بڑھ رہی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ بتا رہے ہیں, دیکھیں آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے, وہاں پہ بھی اب جانا بڑا مشکل ہے, وہاں پہ بھی رہنا بڑا مشکل ہے, کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ وہاں پہ ہو چکی ہے, بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں, لیکن یہاں پر بھی تو لوگ اسی حوالے سے تنگ ہیں. لیکن میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں اگر کوئی آدمی وہاں چلا بھی جائے نا تو اس کو ایک کمپرومائز کرنا پڑے گا, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. کم تھا نا, اب نا ڈریم لے کر جاتے ہیں نا, میں ڈریم لے کر جاؤں گا, میں یہ بنا لوں گا, میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. اس کو چھوڑے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, ہر صورتحال سے گزرنا ہے, اور آپ نے تھوڑی سی قربانی بھی دینی ہے. آپ منگیتر ہیں, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس نے دونوں نے ورک کرنا ہے. پہلے ایک کو ورک کرنا پڑتا تھا, گھر میں بھی کام کیا تو کام چل جاتا تھا, اب دونوں کو کام کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سنگل ہے نا, سنگل آدمی سروائیو کر جاتا ہے, محنت کرتا ہے, اچھی عمر میں ہوتا ہے, 30-35 سال تک وہ کچھ کر لیتا ہے. مگر یہ چیز کلیئر ہے کہ آپ وہ فوائد اور ثمرات حاصل نہیں کر پائیں گے جو پچھلی نسل نے حاصل کیے تھے. اب ویسٹرن اکانومی جو ہے فال کی طرف چلی گئی ہے, اور اس کے اندر اتنی گروتھ نہیں رہی ہے, پہلے جیسی نہیں رہی ہے. آپ اپنے ملک میں بھی کچھ موقع ملتا ہے جہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں. اگر ادھر جائیں تو آپ کو زیادہ سیکریفائز کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. ہاں اگر آپ کی فیملیز ہیں, کوئی آدمی وہاں پہ سپورٹ کرنے والا ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اکیلے آدمی کے لیے کچھ مشکل ہوتی ہے. سپورٹر کا ہونا جو ہے نا وہ ایک خوش آئند پہلو ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, مگر اس کے باوجود بھاگتے کیوں ہیں؟ جو 40 سال 50 سال پہلے گئے ہوئے ہیں ان کی چمک دمک کو دے کر یہ لوگ بھاگتے ہیں. اور وہاں پہ گاڑیاں بھی ہیں, گھر بھی بن گئے ہیں, ہمارا بھی بن جائے گا, آپ کا اتنا جلدی نہیں بنے گا. ہاں آپ بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی نہیں بنے گا. تو لیکن اب کچھ ویسا نہیں رہا, وہ پہلے والا نہیں رہا نا. اب عطر بھی ملو تو وہ تکلف کی بو کہو. وہ دن ابا ہوئے جب سینہ گلاب تھا. بہت سارے دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں یار بس اب پاکستان چھوڑنا ہے, وہیں نیشنلٹی لینی ہے, فیملیز کو بھی وہیں لے کے جانا ہے, وہیں سیٹل کرنا ہے. اب اس کو کس نظر سے؟ اب دیکھیں نیشنلٹی 20 سال کے بعد بھی وہ کہتے نہیں دیں گے. اچھا اب یعنی انکاری ہو گئے. یہ آپ انگلینڈ کے حوالے سے بتا رہے ہیں, امریکہ میں انگلینڈ کے حوالے سے بول رہا ہوں, آپ انگلینڈ کے حوالے سے بتا رہے ہیں. 20 سال تک وہ نیشنلٹی نہیں دیں گے, اور اس وقت تک آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اب وہ چاہتے ہیں جو بھی آئے کما کر ہمیں دے. پہلے یہ تھا کہ امریکہ کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے, وہاں کہ جو آئے کما کر ہمیں دے. آپ جتنا دیں گے اس حساب سے آپ کو ویزا ملے گا, ایکسٹینشن ملے گی, اور آپ کام کرتے رہیں گے. تو پھر بھی کچھ ملک اچھے ہیں, برے نہیں ہیں, ہم ڈسکریج نہیں کرتے. سفر کا شرط, مسافر نواز کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وہاں پہ لا کی بڑی حکمرانی ہے, لا کی عملداری زیادہ ہے, وہ زیادہ سیولائزڈ جو ہیں وہ نیشنز ہیں. وہاں پر جا کے ہمارے بچے زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے مواقع زیادہ بچوں کے لیے مل جائیں گے. وہاں جا کر جب ہم رہیں گے تو یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہے, پاقستان میں یہ مطلب اس طرح کے مسائل کو یہ تو ہے نا, وہاں تحفظ ہے نا جی, ہر انسان کا تحفظ ہے وہاں. لو اینڈ آرڈر ہے, قانون کی حکمرانی ہے, انسانیت ہے, کچھ خیال بھی انسانوں کا کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے. وہاں عوامی حکومت ہے, عوامی حکومت
آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہے. تو اس والے سے لوگوں کو تحفظ حاصل ہے، شخصی آزادی بھی ہے، اور بات کہنے کا کرنے کا ان کو حق حاصل ہے، اور احتجاج کا بھی حق حاصل ہے. کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. آپ امپلائی ہیں، نوکر ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تو آفس میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں رہا ہے. آپ جائیں گے تو آپ کا خواب جلدی چکنا چور بھی ہو جائے گا اگر بہت زیادہ امیدیں لگا کے جائیں. امیدیں نہ رکھیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو نا امید پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں نے کہا نا، آتش نے کہا تھا سفر ہے شرط مسافر نواز بے تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. آپ چلیں گے تو سایہ دار شجر آپ کا استقبال کریں گے، تو آپ یو کنٹینیو یور جرنی. مگر ہم ڈسکریج نہیں کرتے آپ کو کرنا چاہتے، لیکن یہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حقائق کو دیکھ کر، حقائق کی اینک سے دیکھ کر آپ ہر چیز کا تعین کریں. یعنی یہ آپ نے دیکھیں بہت سارے مشورے دے دیے ہیں. جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، جو بیرون ملک جا کے اپنا فیوچر بنانا چاہ رہے ہیں، جو ملازمتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ فیملی سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے کہ اب بہت ساری چیزیں کٹھن ہو چکی ہیں اور آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنا چاہیے. اب پہلے نیشنلٹی آسانی سے مل جاتی تھی، وہ بھی آسانی سے نہیں مل رہی ہے. نہیں ملتی ہے، آپ کو پے کرنا پڑے گا. ٹیکسز بہت ہیوی ہیں، چیزیں وہ دیکھنی پڑیں گی. اس لیے پہلی کوشش یہ کریں گے پاکستان میں سیٹل ہو جائے. بہت مجبوری ہو تو پھر باہر جانے کا سوچیں. ایسا ہی ہے، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو. آپ صحیح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جو چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. سفر تو کٹ ہی جاتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کیونکہ میں نے اس سال میں دیکھا کہ بہت زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں. نوجوان لڑکیاں جو یہاں سے گئی تھیں اور شادیاں کر کے گئی تھیں، اور ان کی کچی ٹوٹ کی جنتی جاری، وہ ہفتے میں مہینے میں تڑک کر کے وہ ایسے ٹوٹی نہ کہ 6 مہینے میں ٹوٹ گئی. کسی نے £1,00,000 خرچ کیا، کسی نے 50 خرچ کیا، کسی نے 20-30 ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے لڑکی کو منگوایا. تو وہ وہاں پہ جا کے وہ فیڈ اپ ہوئی. اصل میں وہ ڈریم میں تھی نا، حقائق کا سامنا نہیں کر سکتی. خوابوں کی دنیا میں رہنے والے حقیقت کی دنیا دیکھ کر تو وہ بالکل ہی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا نا. انہوں نے اتنی مشکل سے اگر لڑکے یا لڑکی کو بلایا ہے تو ان کے ساتھ کمپرومائز کر لے، ان کے ساتھ چلے. ساتھ دے تو کوئی مشکل نہیں ہے، روٹی کپڑا مکان پھر بھی مل جاتا ہے. تو وہ چاہتے تھے ایک دن میں امیر ہو جائیں گے، آسمان پہ اڑنا شروع ہو جائیں گے. مطلب وہاں سے ڈالرز یا پاؤنڈ جو ہے وہ آسمان سے برس رہے ہیں، ریال ایسی بات نہیں ہے جی. ایسے ہوتا ہے، دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں. اور وہاں تو آپ گھر کے باہر بھی آپ کو خود جھاڑو دینا پڑے گا. پاکستان میں تو کوئی نہیں دیتا. یہاں پہ تو کپڑے خود دھونے ہیں، آپ نے جھاڑو دینا ہے. صبح 4 بجے اٹھ کر آپ نے فیکٹری میں جانا ہے یا کہیں کام کرنا ہے، اور کام پورا کرنا ہے، آدھا کام نہیں کرنا. اور خواتین بھی جو اب ہیں کہ وہ جا کے وہاں گھروں میں ان کو بھی جا کے کام کرنا پڑے گا، تو تب سروائیول ہوگا. ذرا مشکل لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کو کام کرنا پڑے گا. فیملی کو جی لازمی ہے، اس کے بغیر فیملی ایک بندے کے کام سے کوئی گزارے نہیں ہوتے وہاں، کیونکہ وہاں بینیفٹ سسٹم ختم ہو گیا ہے. ان کی پیداواری قوتیں جو ہے وہ جواب دے متاثر ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. ایمرجنگ مارکیٹ جو ہے چائنا ہے، آپ کا انڈیا ہے اور رشیا ہے، انہوں نے ان کی مارکیٹیں چھین لی ہیں. ایک طرح سے پروڈکشن ان کی کم ہے، آمدن کم ہے، ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. چلیں جاتے جاتے ایک آخری سوال، شاید وہ موضوع بھی ہے، تھوڑا سا ہٹکے بھی ہے، کہ امریکہ نے جیسے وینزویلا پہ بھی حملہ کر دیا، ابھی وہ گرین لینڈ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہاں پہ بھی بڑی ساری سے جو ہے وہ بیلجیم نے بھی بڑا کچھ اس طرح کے وہ بیانات دیے ہیں. اور وہ جو نیٹو کے اتحاد ہے وہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس طرح بیلجیم نے کہا بھی ہے. تو اس سارے پریشر سے بھی تو بہت ساری چیزیں بدلیں گی. سر اس سے یہ ڈیولپ ہوگا، ایک ڈپریشن ہوگا. یورپ میں مجھے نظر آتا ہے اگر ایسا ہوگا، ایک ڈپریشن ہوگا، ریسیشن ہوگا، معاشی بدحالی ہوگی اور بدامنی ہوگی، اور ہم سب لوگ مشکلات میں گزریں گے. اور یہ ایک امپریشن ہے، پہلے سے پریڈکشن ہے، اور نہ ہی ہو تو بہتر ہے، ورنہ یورپ سارا خراب ہو جائے گا. تو ناظرین، ابھی آج ہم بات کر رہے تھے ایم اے چوہان صاحب سے، جو لوگ باہر، کیونکہ ہم نے جب فگرز دیکھے بہت زیادہ لوگوں کے، کیونکہ 6.5 لاکھ لوگ 2025 میں گئے، اور یقین مانیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جنوری سٹارٹ ہو چکا ہے اور آگے جا رہا ہے جنوری. تو اب ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری اپلیکیشنز سفارت خانوں میں اور امیگریشنز آفس میں، ریکروٹمنٹ ایجنسیز میں لوگ دھڑا دھڑ لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور باہر جانا چاہ رہے ہیں، کہ ریس لگی ہوئی ہے. اسی والے سے آج ایم اے چوہان صاحب کو بلایا تھا، چونکہ یہ خود بھی اوورسیز ہیں اور باہر رہتے ہیں، پوری
دنیا کے اوپر ویسے بھی جو بین الاقوامی امور ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ سماجی امور ہیں, ہمارے سماجی ہیں, اور سماجیات میں تو چلے جاتے ہیں. اور سماجی چونکہ آپ تو رہتے بھی ہیں, آپ نے تو ان ممالک کے اندر رہ کے دیکھا بھی ہے, پاکستانیوں کی حالت اوورسیز کی حالت ساری دیکھی بھی ہے. تو آج ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہاں کے بھی حالات ذرا ان سے پتہ کر لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. قتل کلامی ہو رہی ہے, وہاں کے مقامی لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بھی شادی نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ اکنامک کرائسس ہے. یعنی شادیاں ہی نہیں ہو رہی, مقامی سطح پہ بھی نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ سیٹلمنٹ نہیں ہے. یا لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی کما کر کھلائے وہاں کا, لڑکی چاہتی ہے لڑکے وہ کما کر کھلائے. جب دونوں کام نہیں کریں گے وہاں بھی کام نہیں چلتا. کما کر کون کھلائے گا؟ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا جو چوہان صاحب نے ریز کر دیا, کھڑا کر دیا. ناظرین, امید ہے آج کے پروگرام میں بہت ساری آپ کو معلومات ملی ہوگی, بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلی ہوں گی جو ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, نئے موضوع سے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. شکریہ سر.